السلام علیکم ناظرین، جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں نے سوال جواب کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور وہ برننگ کویسچنز ویکسین کے حوالے سے جو اکثر پوچھے جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے اکثر لوگ رکے ہوئے ہیں یا تذبذب کا شکار ہیں کہ ان کو کیا ویکسین لگانی چاہیے یا نہیں، ایسے کویسچنز کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے۔ تو آج اسی سلسلے کی ایک ویڈیو ہے اور اس میں آپ کے چند مزید کویسچنز کے آنسرز دینے کی کوشش کروں گا۔ میں نے سنا ہے کہ کرونا وائرس انفیکشن میں پھیپھڑوں کے اندر بلڈ کلاٹس بن جاتے ہیں، اور ایسا آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی بولا تھا۔ جی ہاں، میں نے بولا تھا۔ کیا وائٹامن ڈی کا بھی کوئی اینٹی کلاٹنگ کردار ہے؟ یعنی کیا وائٹامن ڈی سے بھی کلاٹنگ کا عمل رک سکتا ہے یا پریونٹ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ وائٹامن ڈی لیں اس پینڈیمک کے دوران، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وائٹامن ڈی سے بھی کلاٹنگ یا جو خون کا جم جانا ہے رگوں کے اندر وہ کم ہو سکتا ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا اہم سوال پوچھا، کیونکہ اس کا ایک سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہے۔ آج سے 2 سال پہلے ایک ریسرچ ہوئی تھی جس کے اندر وائٹامن ڈی کا اینٹی کلاٹنگ رول دیکھا گیا تھا، اور اس میں یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ وہ تمام لوگ جو وائٹامن ڈی لیتے ہیں ان کی رگوں کے اندر خون نہیں جمتا، اور اسی طرح وہ لوگ جن کو ہارٹ کے دل کے مسائل ہوتے ہیں یا جن کو پاسٹ میں انجائنا ہو چکا ہوتا ہے، دل کا درد جو ہوتا جو کہ ایک الارمنگ سائن ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہارٹ اٹیک کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے پچھلی ایک کسی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ پھیپھڑوں کے آس پاس جو بلڈ ویسلز ہیں، نالیاں ہیں خون کی، ان کے اندر کلاٹنگ ہو سکتی ہے، کورونا کے اندر ایسا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں میں نمونیا کے ساتھ ساتھ جب یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو ان کو بہت ہی سیویئر قسم کی سمٹمز آتی ہیں اور ان کی سانس بہت تیزی سے بیٹھنے لگتی ہے، اور پھر اکثر یہی لوگ ہاسپٹلائز ہوتے ہیں، اور اکثر اموات بھی انہی لوگوں کی ہوتی ہے جن کو نمونیا کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں کے آس پاس جو خون کی نالیاں ان کے اندر کلاٹنگ ہو جاتی ہے یا خون جم جاتا ہے، کیونکہ اس پلیٹلیٹ ایگریگیشن یا کلاٹنگ یا تھرومبوسس کی وجہ سے ہائپوکسیا ہو جاتا ہے پیشنٹس کو، اور جس کی وجہ سے آکسیجن کی کمی ٹیشوز کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو سانس کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ ایک طرف سے نمونیا ہوتا ہے، لنگ انفیکشن ہوتا ہے، اور ساتھ میں آس پاس خون کی نالیوں میں خون جمنے لگتا ہے، پلیٹلیٹس اکٹھے ہو کے جوڑنے لگتے ہیں آپس میں، تو اس طرح جو ہے آکسیجن کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور ایسے پیشنٹس میں اموات کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وائٹامن ڈی ایک ایسا وائٹامن ہے جو آپ کے جسم میں تھرومبوسس کو یا کلاٹنگ کو روک سکتا ہے۔ جی ہاں، ایسا آپ کو پہلے کسی نے شاید نہیں بتایا ہوگا، لیکن آج آپ سن لیں۔ کم و بیش 2 سال پہلے ایک ریسرچ ہوئی تھی، آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ جائے گی، جس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ وائٹامن ڈی ایک ایسا وائٹامن ہے کہ جو خون کے اندر جمنے کے عمل کو روکتا ہے، یعنی تھرومبوسس کو روکتا ہے یا کلاٹنگ کو روکتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ جن کا مدافعتی نظام کمزور ہو چکا ہے، جن کو بلڈ پریشر ہے، جن کو شوگر ہے، جن کو موٹاپا ہے، یا جن کو اور بڑی بڑی بیماریاں لاحق ہیں جیسے کینسر وغیرہ، تو ان کا مدافعتی نظام نیچرلی کمزور ہو چکا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو میری ریکمنڈیشن ہوگی کہ آپ ہر صورت میں وائٹامن ڈی لیں اور ریکمینڈڈ ڈوزز کے اندر لیں، کیونکہ کورونا وائرس سے نہ صرف آپ کے لنگز خراب ہو سکتے ہیں، پھیپھڑے خراب ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جن کا بھی میں نے ذکر کیا، بلڈ پریشر، شوگر، موٹاپا، کینسر، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ بیماریاں اگر کسی کو لاحق ہوں تو ان کو اور مزید سیویئر قسم کی علامات آ سکتی ہیں، کیونکہ کورونا ملٹی آرگن ڈیمیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اگر آپ کووڈ سے بچنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ مزید چند ایک بیماریاں جن کا میں نے نام لیا آپ کو یہ ہو چکی ہیں یا یہ عارض لاحق ہیں، تو آپ کو ہر صورت میں وائٹامن ڈی لینا چاہیے، کیونکہ یہ وائٹامن آپ کو اس طرح کی ویسکولر کمپلیکیشن سے یا خون کی نالیوں کی جو کمپلیکیشنز ہیں، پرابلمز ہیں، ان سے بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ اکثر اپنی ویڈیوز میں کلاٹنگ یا کلاٹ کا ذکر کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو شاید یہ میرے چینل پر نئے ہیں، یا اگر پرانے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، تو یہ میری ویڈیوز کو توجہ سے نہیں دیکھتے۔ دراصل کلاٹنگ کا مطلب ہوتا ہے خون کی نالیوں میں خون کا جم جانا یا پلیٹلیٹس کا اکٹھے ہو کے جم جانا۔ اگلا سوال، کیا سائنوفارم ویکسین سے کلاٹنگ کا ایشو ہو سکتا ہے؟
اگر ہارمون ٹیبلٹس لی جا رہی ہوں تو کیا تب بھی لے سکتے ہیں؟ تو اس بات کا ابھی تک کوئی سائنسی ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ سائنوفارم ویکسین سے کلاٹنگ ہوتی ہے، ایسے کیسز سامنے نہیں آئے۔ ہاں البتہ ایسے خواتین و حضرات جو ہارمونل تھراپی پہ ہیں، وہ ہارمونز لے رہے ہیں، کسی بیماری کی وجہ سے ان کو پرسکرائب ہوئے ہیں، تو میری نظر میں ان کو فی الحال ویکسین مؤخر کر دینی چاہیے، اور جب ان کا کورس ختم ہو جائے تو تب وہ اپنی ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ اگلا سوال، آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ کچھ ویکسین سے کلاٹنگ ہو سکتی ہے، تو کلاٹنگ کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسٹرازینیکا کی ویکسین سے پاسٹ میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس میں دیکھا گیا کہ پیشنٹس کے اندر کلاٹنگ ہوئی، اور عموماً وہ ینگ خواتین تھیں جن کے اندر یہ مسئلہ ہوا، یا وہ خواتین تھیں جو ہارمونز لے رہی تھیں۔ تو جہاں تک اس کی علامات کا تعلق ہے تو اس کی علامات بھی ان ویڈیوز میں تفصیلاً میں نے ذکر کی ہیں، لیکن آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں۔ تو اگر کسی کو ایسٹرازینیکا کی ویکسین لگی ہے تو پہلی ڈوز کے 5ویں سے 17ویں دن تک کسی بھی وقت کلاٹنگ دیکھی جا سکتی ہے، اور دوسری ڈوز کے بعد عموماً یہ ایونٹ جلدی آتا ہے، یعنی 24 سے 48 گھنٹے کے اندر آپ کو کلاٹنگ ہو سکتی ہے۔ اگرچہ یہ بہت شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، لیکن اگر ہو جائے تو اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، جیسے سر میں شدید درد، آپ جب جھکتے ہیں تو آپ کو سر میں شدید درد اٹھنے لگتا ہے، اگر آپ لیٹتے ہیں تو اور بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹانگوں میں درد ہو سکتا ہے، آپ کے پیٹ میں درد رہ سکتا ہے، اور سانس میں تنگی بھی ہو سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا تھائرائیڈ کے مریض ویکسین لگوا سکتے ہیں؟ جی ہاں، لگوا سکتے ہیں۔ ایک اور سوال، جن خواتین کو پی سی او ایس یعنی پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کا مسئلہ ہے مگر وہ اس کا علاج نہیں کروا رہی، یعنی ہارمونز اس وقت نہیں لے رہی، کیا وہ ویکسین لگوا سکتی ہیں؟ جی ہاں، وہ لگوا سکتی ہیں، لیکن جو ہارمونل تھراپی لے رہی ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کروا رہی ہیں، ان کو فی الحال نہیں لگوانی چاہیے۔ اگلا سوال، مجھے پی کاز ہے اور اس کے لیے میں میٹ فارمن لے رہی ہوں، کیا میں ویکسین لگوا سکتی ہوں؟ جی ہاں، آپ لگوا سکتی ہیں، اور میٹ فارمن سے ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ مجھے بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اور میں ان دونوں بیماریوں کی دوائیاں بھی لیتی ہوں، کیا یہ سب ادویات لینے کے ساتھ ساتھ میں ویکسین لگوا سکتی ہوں؟ جی ہاں، آپ لگوا سکتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بائی پاس کے مریض ویکسین لگوا سکتے ہیں؟ جی ہاں، لگوا سکتے ہیں۔ بتائیے گا، کلاٹنگ چائنا کی ویکسین سے بھی ہوتی ہے؟ میرے خیال سے اس کا جواب آ چکا ہے۔ چائنا کی ویکسین سے ابھی تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ اس سے کلاٹنگ ہو رہی ہو، تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ یہ ویکسین لگوا لیں۔ تو یہ تھے چند مزید سوالات، میں اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آنے والی ویڈیوز میں آپ ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ آپ کے مزید سوالوں کے جوابات آتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو گائیڈنس ملتی رہے گی۔ اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔